بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ شہیدان کربلا کا بدلہ کس نے لیا تھا اور اہل بیت پر مظالم ڈھانے والے بدبختوں کا کیا انجام ہوا تھا؟ واقعہ کربلا ایک ایسی دردناک داستان ہے جس کا غم آج بھی کئی سو سال بعد اہل اسلام کے سینوں میں موجود ہے۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو پیش آیا اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، جب اہل بیت کے جوانوں، عورتوں اور بچوں کو کئی دن پیاسا رکھا گیا اور جوان اور بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ان بدبختوں کے لیے تو بلا شبہ آخرت میں دردناک عذاب ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت ان بدبختوں کو دنیا میں نشان عبرت نہ بناتا؟ قاتلان اہل بیت کو کس نے اور کیسے چن چن کے مارا اور کیسے ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کا بدلہ لیا گیا، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں مختار بن عبید ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا تو اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں قاتلان حسین میں سے کسی ایک کو بھی اس دنیا میں رہنے نہیں دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ مجھے ہر ایک شخص کا نام اور پتہ بتایا جائے جو امام حسین کے مقابلے میں کوفہ گیا تھا۔ لوگ جیسے جیسے ان لوگوں کی نشاندہی کرتے گئے، مختار ثقفی نے ایک کو قتل کرنا اور سولی پہ لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی نے ایک دن یہ دعویٰ کیا کہ کل میں ایسے شخص کو قتل کرنے والا ہوں کہ اس سے تمام مومنین اور حتیٰ کہ ملائکہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ ابن سعد تھا۔ اگلے دن مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلاوا بھیجا تو اس نے خود آنے کی بجائے اپنے بیٹے کو مختار ثقفی کی طرف بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے جب اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ اب گھر سے باہر نہیں نکلتا، وہ خلوت نشین ہو گیا ہے۔ مختار نے کہا کہ کہاں ہے وہ حکومت جس کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا گیا تھا؟ اب وہ کیسے اس حکومت سے دستبردار ہو گیا؟ امام حسین کی شہادت کے دن خلوت نشین کیوں نہ ہوا؟ مختار ثقفی نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آؤ، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب ابن سعد کا سر پیش کیا گیا تو مختار ثقفی نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ پہچانو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے باپ کا سر ہے اور ان کے بغیر جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ مختار ثقفی نے کہا کہ تم بھی اس کے پاس ہی جانے والے ہو۔ پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا اور کہا کہ باپ کا سر امام حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر کا بدلہ ہے، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں۔ اللہ کی قسم اگر قریش کے 3 لشکر بھی میں قتل کر دوں تو وہ بھی امام علی مقام کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر قربان جائیے ایسی محبت اور عشق پر جس عشق میں مختار ثقفی مبتلا تھا، اور اس کی جرأت اور بہادری پر۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی کا سر مبارک جسم اطہر سے جدا کیا تھا۔ اب اس کا انجام ملاحظہ کیجیے۔ مختار ثقفی نے چند سپاہیوں کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ سپاہیوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب اسے معلوم ہوا تو گھر کے اندر ہی چھپ گیا اور بیوی کو ہدایت کی کہ تم ان سے کہہ دو کہ میں یہاں موجود نہیں ہوں۔ سپاہی آگے بڑھے تو اس کی بیوی باہر آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر خولی کہاں ہے؟ دراصل جب خولی نے امام حسین کو شہید کیا تو اس کی بیوی بھی اس سے نفرت کرنے لگ گئی تھی، چنانچہ اس نے زبان سے تو کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم خولی کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ سپاہی اس جگہ گئے تو دیکھا کہ ایک ٹوکرے کے نیچے زمین سے چپکا ہوا تھا۔ اسے گرفتار کر کے لایا گیا۔ خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر اسے سرے عام ان کے سامنے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، پھر اسے جلایا گیا، یہاں تک کہ اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔ امام حسین کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو جب مختار ثقفی پکڑ پکڑ کر مار رہا تھا تو شمر نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ شمر مردود تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کوفے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مختار ثقفی کے غلام نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا، مگر شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب غلام کو مختار ثقفی کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کر لیتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ غلام کو قتل کرنے کے بعد شمر مردود کلتانیہ گاؤں جا پہنچا جو کہ دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو پکڑا اور اس پر اتنا تشدد کیا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس لے جاؤ۔ وہ خط لے کر روانہ ہوا تو رستے میں ایک گاؤں تھا
جہاں مختار سقفی کے کچھ سپاہی بھی موجود تھے۔ وہ دراصل وہاں چوکی قائم کرنے آئے ہوئے تھے۔ کسان نے اس گاؤں میں کچھ گھنٹے گزارنے کا ارادہ کیا اور اس گاؤں کے ایک کسان سے اس کی ملاقات ہو گئی تو اسے اپنا احوال بیان کرنے لگا اور بتایا کہ شمر نے کیسے اس پر تشدد کیا۔ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزر رہا تھا جس نے شمر کے بارے میں سن لیا، پھر اس خط کو دیکھا جس پر اس نے پتہ بھی درج کیا ہوا تھا۔ سپاہی نے پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ سپاہیوں نے سفر کا اندازہ لگایا جو تقریباً 15 کلومیٹر بنتا تھا۔ سپاہیوں کی کمان ابو عمرہ کے ہاتھ تھی۔ وہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ شمر جس جگہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے۔ سپاہیوں کا دستہ جب ان کی طرف بڑھ رہا تھا تو شمر کے ساتھی کو لگا کہ شاید ریچھ ہوں گے اور وہ مطمئن رہے، لیکن جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تیز ہو گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ان کی جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا تو ان کو اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگنا پڑا۔ شمر نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ کپڑے زرہ وغیرہ بھی نہ پہن سکا اور ایسے ہی نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا، مگر سپاہی اس پر غالب آئے اور تکبیر پڑھتے ہوئے اس کا سر کاٹ دیا اور لاش کو کتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ مختار سقفی کو قاتلان حسین میں سے کچھ اور لوگوں کی نشاندہی بھی کی گئی، جن میں عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاربی بھی تھے، جو اس وقت قادسیہ میں مقیم تھے۔ مختار سقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار کو کچھ سپاہیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اور عشاء کے وقت مختار سقفی کے پاس پہنچ گئے تو مختار سقفی نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ اور اس کے رسول اور ان کی آل کے دشمنوں، امام حسین کہاں ہیں؟ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کرواؤ۔ اے ظالموں، تم نے اس مقدس ہستی کو قتل کر ڈالا جس پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے مقابلے زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم مجبور ہو گئے تھے، آپ ہم پر رحم کریں اور احسان کر کے چھوڑ دیں۔ تو مختار سقفی کہنے لگے کہ تمہیں نواسۂ رسول پر رحم نہ آیا، تم نے ان پر احسان نہ کیا، انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، اور آج ہم سے احسان کیسے طلب کر سکتے ہو؟ پھر بدی سے کہنے لگے تم نے امام پاک کی ٹوپی اتاری تھی۔ پھر مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ چنانچہ حکم پر عمل کیا گیا، بدی کے ہاتھوں اور پاؤں سے خون کا دھارا بہتا رہا اور مر گیا، اور پھر باقی دو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ناظرین، حکیم بن طفیل کائی وہ شخص تھا جس نے میدان کربلا میں حضرت عباس کے لباس اور اسلحے پر قبضہ کر لیا تھا اور امام حسین کو تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے اس کی گرفتاری کے لیے سپاہی روانہ کیے۔ جب اسے گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے ایک سفارشی مختار سقفی کے پاس بھیجا کہ وہ حکیم کو رہا کر دے۔ حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار سقفی یہ سن کر کہنے لگے کہ کیا تم حسین کے قاتلوں کی سفارش لے کر آئے ہو؟ اگر اس پر الزام جھوٹا ہوا تو اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو رستے میں علم ہوا کہ حکیم کی سفارش سقفی کے پاس پہنچ چکی ہے تو انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں مختار سقفی سفارش مان کر اسے رہا نہ کر دے، اس لیے سپاہیوں نے رستے میں ہی حکیم کا کام تمام کر دیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور کہا کہ تم نے عباس علمدار کا لباس اتارا تھا، ہم زندگی میں تمہارے کپڑے اتارتے ہیں۔ چنانچہ اسے ننگا کر دیا گیا۔ پھر کہا کہ تم نے حسین کو تیر مارا تھا، ہم بھی تمہیں تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حکیم کو تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ پھر ایک شخص زید بن رکات تھا، اس نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی پر لگا تھا۔ انہوں نے اپنی پیشانی بچانے کے لیے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا جو تیر لگنے سے پیشانی کے ساتھ ہی پیوست ہو گیا۔ ابن رکات نے ایک تیر ان کے پیٹ میں مارا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابن رکات کا کہنا تھا کہ پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا تھا مگر پیشانی کا تیر بہت کوشش کے باوجود بھی میں نہیں نکال پایا۔ مختار سقفی نے ابن کامل کو سپاہیوں کے ساتھ اس کی طرف روانہ کیا۔ ابن کامل پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ ابن کامل نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے تلوار اور نیزے سے نہیں بلکہ تیروں اور پتھروں سے مارو۔ لہٰذا اسے اتنے تیر اور پتھر مارے گئے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا کہ دیکھو زندہ ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ بھی زندہ تھا تو آگ بھڑکائی گئی اور اسے زندہ جلا ڈالا۔ ناظرین،
عبید اللہ ابن زیاد کو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم پر امام حسین اور اہل بیت کو تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کے ہمراہ روانہ کیا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے اور صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی۔ جب سورج غروب ہونے والا تھا تو ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور سب مارے گئے۔ ابن زیاد بھی دریائے فرات کے کنارے 10 محرم 66 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ ابراہیم نے اس کا سر مختار کے پاس کوفہ بھجوایا تو مختار نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور اس کا سر اسی جگہ رکھا جہاں اس لعین نے امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ سے یوں خطاب کیا: اے اہل کوفہ، دیکھ لو، امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس کا سر ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے کیسا انتقام لیا کہ آج اس مقام پر اس کے قتل کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قاتلان امام حسین پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ امام حسین کے مقابلے کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے لگ بھگ 6000 لوگ مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور باقی طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس نے دنیا میں عذاب نہ بھگتا ہو۔ کچھ بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑے ہو کر مر گئے اور کچھ سخت قسم کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ امام حسین نے اپنے دین اور اپنے رب کے ساتھ ایسی وفا کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے 72 سر کربلا کے میدان میں کٹوا دیے مگر دین کے غداروں کے آگے نہ جھکے۔ پھر اس پاک ذات نے جیسے اہل بیت کے ساتھ وفا نبھائی، اس کی مثال بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ امام علی مقام جیسا جذبہ ایمانی ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے اور دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔